बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको AR ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, अंधेर नगरी चौपट राज, जी हाँ, कहानी कुछ इसी किस्म की है। एक और करप्शन का मेगा स्कैंडल मंजर आम पर आया। इस नए करप्शन स्कैंडल की सबसे ख़ास बात यह है कि इस स्कैंडल को पाकिस्तान का मीडिया नहीं बल्कि पंजाब असम्बली मंजर आम पर लाई। इस स्कैंडल की दूसरी खास बात यह है कि ये स्कैंडल भी अशराफिया के साथ ताल्लुक रखता है। और इस स्कैंडल की तीसरी खास बात यह है कि ये स्कैंडल चोर और चौकीदार के एक अलायंस को बाकायदा तौर पर एक्सपोज कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली ने चंद रोज कबल असम्बली इजलास के दौरान खुसूसी कमेटी की एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट का ताल्लुक बुनियादी तौर पे लाहौर जिम खाना की लीज शुदा जमीन के साथ है। रिपोर्ट ये बताती है कि लाहौर जिम खाना तकरीबन 1090 कनाल पर मुहित है और ये जो 1090 कनाल लैंड है ये हुकूमत की जानिब से लीज पर लाहौर जिम खाना को दी गई है। लेकिन करप्शन और अफसोस की कहानी ये है कि फी कनाल जो रेट मुकर्रर किया गया है इस लीज शुदा लैंड का वो महज 50 पैसे है। 2025 में हुकूमत पाकिस्तान लाहौर जिम खाना से फी कनाल जो ज़मीन का रेंट ले रही है वो 50 पैसे है। और अगर आप 1090 कनाल के महीने के रेंट की बात करें तो ये सिर्फ 417 रुपए बनते। और अगर आप पूरे साल के रेंट की बात करें और लीज की बात करें तो ये तकरीबन 5000 रुपए की रकम बनती है 2025 में। तो एक ऐसा क्लब, एक ऐसी जगह जो कि लाहौर की सबसे प्राइम जगह है, सबसे ज़बरदस्त आइडियल लोकेशन है, सबसे महंगी जगह है, जहाँ पे एक एक मरला अरबों रुपए का है। और हुकूमत खुद ये क्लेम कर रही है कि अगर मार्केट वैल्यू के हिसाब से फी कनाल अगर इसका रेट मुकर्रर किया जाए, किराया वसूल किया जाए तो वो 30 करोड़ रुपए से कम नहीं होगा। यानी कि हुकूमत पाकिस्तान को सालाना लाहौर जिम खाना से 6 से 8 अरब रुपए का माशी नुकसान हो रहा है। यानी 6 से 8 अरब रुपए की रकम जो कि किराए की मद में हुकूमत हासिल कर सकती है वो एक ऐसे फिक्टिशियस बोगस मुआहदे की वजह से हासिल नहीं कर पा रही। मगर सानहा सिर्फ यहीं तक ख़त्म नहीं होता कि जो लीज अमाउंट मुकर्रर की गई है वो एक मजाक है, एक पीनट है, एक जोक है कौम के साथ। लेकिन ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि ये जो रकम 5000 रुपया सालाना है यानी 50 पैसे फी कनाल जमा करानी है, ये रकम भी दिहाइयों से जमा नहीं करवाई जा रही। अब यहाँ दो सवालात उठते हैं, ये रकम रिकवर किसने करवानी, नंबर वन। और ये जो लीज के कॉन्ट्रैक्ट हैं इसको रिन्यू किसने करना है, किसने इसको प्रैक्टिकल बनाना है कि वो मार्केट वैल्यू के मुताबिक हो। इसमें कोई इतराज़ नहीं है कि अगर एलीट क्लास अपने लिए कोई अच्छा इनिशिएटिव लेती है, कोई अपनी वेलफेयर के लिए काम करती है, अपनी तफरीह के लिए कोई काम करती है, अगरचे ये अपॉर्चुनिटीज़ माशरे के दीगर तबकात को भी मिलनी चाहिए, मगर अगर इशराफिया इस चीज़ को इंजॉय कर रही है तो लेकिन कम से कम वो जो ड्यू पेमेंट है वो तो सरकार को मिलनी चाहिए। अब ये जो लोग हैं जिम खाना में इसको इंजॉय करते हैं, इस लैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कौन है? ये जज हैं, ये जर्नैल हैं, ये ब्यूरोक्रेट हैं, ये पॉलिटिशियंस हैं, ये बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, ये बड़े बड़े टाइकून्स हैं, ये अनटचेबल्स हैं। ये बुनियादी तौर पे एलीट कैप्चर की क्लासिक एग्जाम्पल है जिसने पाकिस्तान के रिसोर्सेस को कब्जा किया हुआ, जिसने पाकिस्तान के निज़ाम को जकड़ा हुआ है। ये कार्टेल्स हैं बड़े बड़े, और आपको पता लगेगा ना ये टैक्स देते हैं, ये सारी सब्सिडीज ये लेते हैं, सारी फैसिलिटेशंस इनके लिए है। और ये जो लीज शुदा लैंड्स हैं ये इसके ऊपर भी एक कमीशन बने तो पता लगेगा कि पाकिस्तान के अंदर चाहे औकाफ की एग्रीकल्चर ज़मीनें हों,
سرکار کے کسی ڈپارٹمنٹ کی لینڈز ہوں، یا تو ان کے اوپر آپ کو قبضہ ملے گا، یا پھر یہ جو لیز کا مذاق اس ملک کے اندر جس طریقے سے ہو رہا ہے وہ آپ کو اس طرح کی کہانیاں ملیں گی۔ اب ذرا غور کیجئے گا، یہ جو لاہور جم خانہ ہے اس کی ممبرشپ فیس کم سے کم 10 لاکھ روپے ہے، یعنی جس کلب کی فیس 10 لاکھ روپے ہے وہ سالانہ رینٹ اس نے صرف 5,000 روپے پے کرنا ہے، ماہانہ صرف 417 روپے دینے اور فی کنال 50 پیسے دینے ہیں۔ وہ لوگوں سے اپنے ممبر سے 10 لاکھ روپے وصول کر رہا ہے، اور ہر آدمی بائی دی وے لاہور جم خانہ کا ممبر نہیں بن سکتا۔ آپ کے پاس اگر 10 لاکھ ہوں بھی تو اس کے کرائٹیریا کو، اس کی کوالیفیکیشنز کو میٹ کرنا وہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اس کی ممبرشپ کے لیے ایک بہت بڑی کیو کی لائن ہے جو کہ آپ کو عبور کرنا اور آپ کا اتنا انفلوئنشل ہونا وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ لیکن سٹل یہاں پر ایک چیز اور انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے، وہ یہ بات ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ عمومی طور پہ کسی بھی جگہ پہ موٹر بائک پارک کریں، آپ کسی جگہ پہ گاڑی کی پارکنگ کریں، تو وہ جو گھنٹوں کے حساب سے آپ سے پارکنگ چارج ہوتی ہے وہ منیمم 10 روپے سے لے کے 100 روپیہ، 200 روپے اور بعض جگہوں پہ 500 روپیہ یا شاید اس سے بھی زیادہ وصول کی جاتی ہے گھنٹوں کے حساب سے بائک کی اور گاڑی کی پارکنگ کا کرایہ۔ لیکن یہاں پر 1090 کنال زمین ہے سرکار کی، اور اس کا سالانہ کرایہ 5,000 روپیہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہ جو پاکستان کے غریب ترین لوگ ہیں، اور یہ کس طریقے سے، یعنی غریب ہی ہوئے نا جی، جو 5,000 روپیہ بھی بیچارے نہیں دے سکتے، اس سے بڑی غربت کی کہانی اور کیا ہوگی۔ اور جو ایک عام آدمی سرکار سے لیز کے اوپر، کرائے کے اوپر دکان لیتا ہے، کوئی اور ٹھیکہ لیتا ہے، کانٹریکٹ لیتا ہے، اس کے کانٹریکٹ میں اور اشرافیہ کے کانٹریکٹ کے اندر کتنا فرق ہے پرائس منی کے حوالے سے، پرسپیکٹو کے حوالے سے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ لوگ بڑے مستحق لوگ ہیں، حکومت کو بھی ان کے لیے کوئی مالی امداد کا بندوبست کرنا چاہیے، اور لگ ہی رہا ہے کہ یہ ہیلتھ کارڈ کے لیے بھی مستحق ہیں، یہ کوئی ان کو بھی کوئی راشن پیکج رمضان کا ان کو بھی ملنا چاہیے، ان بچاروں کی تعلیم کے لیے بھی کوئی دانش اسکول کے اندر کوئی کوٹا ان کے بچوں کے لیے مختص کرنا چاہیے، اور جو بیت المال ہے اس سے بھی کوئی خصوصی وظیفہ ان کے لیے مقرر ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان کے اندر جو بنیادی طور پہ جو کلچر آ گیا ہے، جو کہ اشرافیہ کا کلچر ہے، جو ایلیٹ کیپچر ہے، اس کے اگینسٹ بات کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اب یہ جو رپورٹ ہے، اس رپورٹ کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ٹائمنگ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ایک ایسا وقت ہے جہاں پر ہر پاکستانی 3 لاکھ روپے کا مقروض ہے، 23ویں مرتبہ پاکستان IMF کا پلان لے رہا ہے، اور ملک کے اندر ایک نیا سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ رائٹ سائزنگ کرنی ہے، ہمیں ڈاؤن سائزنگ کرنی ہے، کچھ ڈپارٹمنٹس بند ہو رہے ہیں، عام بچے کے لیے، نوجوان کے لیے 1.5 لاکھ سرکاری نوکریاں ختم کی جا رہی ہیں، پینشنرز کی پینشن کو کاٹا جا رہا ہے باقاعدہ طور پہ۔ یہاں پہ ہم بجلی کے اوپر ٹیکسز دے رہے ہیں، گیس کے اوپر ٹیکسز دے رہے ہیں، پیٹرولیم لیوی دے رہے ہیں، اور کیا کچھ دے رہے ہیں، لیکن جس طبقے سے یہ ٹیکسز وصول کرنے چاہیے، جو طبقہ اس وقت لوٹ کر کھا رہا ہے، جو عیاشی کر رہا ہے، جو انجوائے کر رہا ہے، جو انٹرٹینمنٹ کر رہا ہے، وہ کیا دے رہا ہے اس ملک کو؟ وہ 50 پیسے۔ یعنی آج پاکستان کی اگر کرنسی نوٹ کی بات کروں تو جو سب سے چھوٹی اماؤنٹ پاکستان کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے وہ 1 روپے کا سکہ ہے، اور وہ 1 روپے کا سکہ ہے۔ اگر میں آج کسی نوجوان نسل کے بچے سے پوچھوں کہ تم نے 50 پیسے دیکھے ہیں، تو 99.9% لوگ یہ بتا نہیں سکیں گے کہ 50 پیسہ ہوتا کیسا ہے، اور وہ آج کرنسی چل بھی نہیں سکتی۔ یعنی کہ کانٹریکٹس کو ریوائز نہیں کیا گیا۔ آپ یہ سوچئے کہ 1913 کے اندر اگر لاہور جم خانہ صرف 1600 روپے کی رقم رینٹ پہ دے رہا تھا، تو آج 2025 کے اندر وہ رینٹ بڑھ کر بھی کیا بنا، تو صرف 5,000 روپیہ بنا۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آئی تھنک کہ اس پہ کوئی ایکشن لینا چاہیے، کوئی سو موٹو لینا چاہیے، اور اس قسم کی جو ریاست کے ریسورسز ہیں ان کے اوپر بھی کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک مذاق ہے کہ یہاں رائل پام بنا لیں آپ، کوئی نیوی کا کلب بنا لے، کوئی کسی اور ادارے کا کلب بنا لے، اور یہ کلبوں کی پالیٹکس ہے، اور یہ کلبز نے مروا دیا ہے، یہاں پہ گروپ سے مروا دیا ہے، کارٹل سے، کہیں پہ شوگر مافیا، کہیں سٹیل مافیا، کہیں سیمنٹ مافیا، اور یہ سب سیاستدانوں کی بیکنگ سے ہو رہا ہے، یہ سب پولیٹیشنز کی بیکنگ سے ہو رہا ہے۔ یہ لیزیں دینے والے بھی یہ ہیں، لیز کو معاف کرنے والے بھی ہیں، اور یہ جو ریٹ مقرر کرنے والا دھندا ہے، یہ کام آدمی کو سمجھنا چاہیے
کہ پاکستان جو ہے وہ چند خاندانوں کے لیے لگتا ہے کہ یہ اس ٹائم موجود میں آیا ہوا ہے اور یہاں پہ اشرافیہ کا قبضہ ہے. بٹ اسٹل دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اشرافیہ کا قبضہ ختم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل کو AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.